بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصہ میں پڑھ لیا کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اس دنیا میں ہزاروں حاجات کو پورا فرما دیں گے، چاہے آپ کی حاجات بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آج ایسی آیت کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، جس کے پڑھنے پر اللہ پاک تمام تر حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ ایسی ببرکت، ایسی معجزاتی آیات ہیں جو آپ کی زندگی سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو دور کر دیں گی، بڑی سے بڑی حاجتوں کو انشاءاللہ پورا کر دیں گی۔ لیکن آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ یقین کے بغیر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سے ذکر کروں کہ علامہ اشفوری اپنی کتاب فضائل رمضان میں انہوں نے تعریف فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں ایک آواز دینے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچے اور اس وظیفہ کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وظیفہ بتا۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں رہا۔ تو یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر اتر پڑا، اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس وقت سے یہاں پڑی ہوئی ہوں۔ ایک شیطان جن جو مجھے اس محل لے کر آیا ہے وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ اب یہ اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا،
تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ اور جونی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو شیطان زمین پر گر پڑا اور ایسے زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کر ڈیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحم بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات ان کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگرمی سن کر دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لے کر آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اعمال اور وظائف قرآن میں بڑے پراثر تاثرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک صاف ہو، اور عمل میں اخلاص، نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال آپ نے سن لی۔ تو اگر ہم بھی اپنے اللہ پر پورا یقین رکھ کر، پورا توکل رکھ کر کوئی بھی وظیفہ کریں گے، کوئی بھی آیت پڑھیں گے، کوئی بھی اللہ کا نام پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ پاک ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔